بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیت کلاس ہفتم کا ہمارا آج کا سبق غزوہ تبوک ہے۔ اس کا آدھا حصہ ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم باقی کا آدھا حصہ پڑھیں گے۔ پہلے ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ گزشتہ سبق میں ہم نے کیا پڑھا تھا۔ غزوہ تبوک، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، لاسٹ سبق میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمانوں کو فتح مکہ کے بعد جو روب اور دبدبہ حاصل ہوا تھا، اس کی وجہ سے پورے عرب پر ان کی ایک دھاک بیٹھ گئی تھی، اور اس سے خوفزدہ ہوتے ہوئے روم کے حکمران ہرقل نے 40,000 کا لشکر تیار کیا تھا اور شام کی سرحد پر ان کو جمع کرنا شروع کر دیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تھی تو آپ نے صحابہ کو جہاد کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ اگرچہ مسلمان اس وقت قحط سالی کی وجہ سے تنگ دستی کا شکار تھے اور گرمی کی شدید تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر لبیک کہا اور اپنے استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا جہاد کی تیاری میں۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ صحابہ کرام نے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان، حضرت عمر نے اپنے گھر کا آدھا سامان، اور حضرت عثمان غنی نے بھی، رضی اللہ تعالیٰ نے بھی بہت سامان اللہ کی راہ میں دیا جہاد کی تیاری کے لیے۔ اور کچھ غریب صحابہ نے اپنی استطاعت کے مطابق مزدوری کر کے اور جو کچھ وہ لا سکتے تھے وہ پیش کر دیا۔ مسلمان اس ایمانی جذبے کے ساتھ بہت سی مشکلات برداشت کرتے ہوئے، کچھ صحابہ پیدل سفر کرتے ہوئے اور کچھ سواریوں پہ باری باری سواری کرتے ہوئے شام کی سرحد پر پہنچ گئے تھے۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ 18 آدمیوں کے لیے صرف ایک اونٹ تھا اور بہت مشکل یہ سفر تھا۔ اسی تمام تکالیف اور سفر کی جو مصائب تھے ان کی وجہ سے اس لشکر کو جیش الاسرا یعنی تنگی کا لشکر کا نام دیا گیا تھا۔ آج ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ جب مسلمان شام کی سرحد پر پہنچ گئے تو مسلمانوں کی جرأت مندانہ پیش قدمی دیکھ کر رومی فوج جو ہے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اسلامی لشکر سے مقابلے کی ہمت نہ کر سکی۔ آپ جانتے ہیں کہ امام مومن جو ہے وہ اپنی ایمانی طاقت سے لڑتا ہے اور وہ مادی اسباب پہ بھروسہ نہیں کرتا، بلکہ اس سے زیادہ اس کا بھروسہ اور اس کا اعتقاد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور اپنے ایمانی طاقت پہ ہوتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ مسلمان جس ذوق اور شوق اور جس جذبے اور جس ایمانی قوت کے ساتھ پیش قدمی کر رہے تھے شام کی سرحد کی طرف، تو کفار اس سے مرعوب ہو کر خوفزدہ ہو گئے اور انہوں نے اسلامی لشکر سے مقابلے کی ہمت نہ کی۔ اس لیے اس غزوے میں مسلمانوں کو بغیر لڑائی کے ہی فتح حاصل ہو گئی تھی۔ اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے ہمراہ 20 دن تک تبوک کی مقام پر قیام کیا اور اس کے بعد پھر واپس مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ جب اسلامی فوج کی واپسی کی خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو وہاں کی عورتیں، بچے اور بچیاں اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے مدینہ سے باہر نکل آئے، جیسا کہ ہجرت مدینہ کے موقع پر انہوں نے شاندار قسم کا استقبال کیا تھا۔ اس غزوہ سے ہمیں کچھ نتائج جو حاصل ہوئے تھے ذرا ہم ان پہ نظر ڈالتے ہیں کہ ایک تو اس غزوہ سے مسلمانوں کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، یعنی کہ روم جو کہ اس وقت ایک بڑی سپر پاور جیسے آج امریکہ سمجھا جاتا ہے، اس طرح سے اس وقت کے اس دور میں روم اور ایران یعنی فارس جسے کہتے تھے، یہ بڑی طاقتیں سمجھی جاتی تھیں۔ تو ان سے مقابلے کے لیے جب مسلمان نکلے اور انہوں نے رومیوں نے ان سے مقابلے کی ہمت اور جرأت نہ کی تو اس سے مسلمانوں کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ اور نمبر 2، یہ رومیوں اور شامیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان کس ایمانی طاقت اور کس جذبے اور بہادری سے مقابلے کے لیے نکلتے ہیں تو ان کے حوصلے پست ہو گئے۔ تیسرا اس سے فائدہ جو ہوا وہ کیا تھا کہ گرد و نواح کی عیسائی آبادیوں پر مسلمانوں کا رعب اور دبدبہ بڑھ گیا۔ اور نمبر 4 یہ کہ بہت سے سرحدی قبائل نے جزیہ دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی، یعنی جن قبائل نے جو قبائل اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے بھی مسلمانوں کی اس کو قبول کیا، اطاعت کو، اور جزیہ دے کر ان کی ماتحتی میں رہنا قبول کر لیا۔ اس کے علاوہ یہ کہ اسلامی سلطنت کی سرحدیں بہت پھیل گئیں اور کئی قبائل جو ہے اسلام کی حقانیت کو تسلیم کر کے مسلمان ہو گئے۔ سرحدیں کس طرح سے پھیل گئیں، یعنی جو لوگ اسلام قبول کر رہے تھے ان کی وجہ سے تو اسلام کی سرحدیں پھیل ہی رہی تھیں، لیکن کچھ لوگوں نے جنہوں نے جزیہ دے کے اسلامی سلطنت کی ماتحتی قبول کر لی، اس کی وجہ سے بھی اسلامی سلطنت کا جو ہے رقبہ کافی پھیل گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے تھے۔
ہم نے دیکھا کہ مال و دولت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر انہوں نے لا کر حاضر کر دیا. ہر ایک صحابی نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق بڑھ چڑھ کر حصہ لیا مالی خدمت میں, اور اپنی جان پیش کرنے میں بھی پیچھے نہ رہے. صحابہ کرام کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ وہ اسلام کی عزت اور وقار کی خاطر اپنا سب کچھ خرچ کر دیں, اپنی جان, اپنا مال, یہاں تک کہ اپنا گھر بار تک لٹا دیں. تو اس غزوے میں ہمارے لیے بھی کچھ سبق ہیں, کچھ اسباق ہیں. اس میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کے دل کا تقویٰ اور اس کی نیتوں کو دیکھتے ہیں. اگر انسان کسی کام کو خلوص نیت سے کرتا ہے اور اس میں اس کا تقویٰ کار فرما ہے, اس کے دل میں تقویٰ ہے اللہ تعالیٰ کا, تو اس کی اس نیت کے خالص ہونے کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے اس کے مقصد میں کامیاب کرتے ہیں. اور اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جذبہ ایمانی جب مومن کے دل میں ہوتا ہے اور جب وہ اللہ پہ بھروسہ کر کے نکل کھڑا ہوتا ہے تو اسباب کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. اسباب اگرچہ کم بھی ہوں, مالی اسباب, اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اس کو فتح سے ہمکنار کرتے ہیں. صحابہ کرام کا یہ ایمان ہی تھا کہ وہ مالی اسباب کی پرواہ کیے بغیر اللہ کی راہ میں لڑنے سے گریز نہیں کرتے تھے اور بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی وہ ایسی ایمانی طاقت دے, ایسا ایمانی جذبہ دے کہ ہم ضرورت پڑنے پہ اپنے جان, مال, اسباب ہر چیز کو اس کی راہ میں قربان کر سکیں. ہمارا آج کا سبق مکمل ہوا. اب ہم دیکھتے ہیں مشقی سوالات کو. سوال نمبر 1 تفصیلی جواب لکھیں. اس کے 3 سوالات ہم نے کر لیے تھے. سوال نمبر 4 ہے رومی فوج مقابلے میں کیوں نہ آئی, اور سوال نمبر 5 ہے غزوہ تبوک کے کیا اثرات مرتب ہوئے. اس طرح سوال نمبر 2 ہے مختصر جواب دیں. یہ ہم نے تمام سوالات اس کے کر لیے تھے. اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے خالی جگہ پر کریں. نمبر 1 ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کا ڈیش سامان پیش کیا. نمبر 2 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبوک کا طویل سفر ڈیش طے کیا. نمبر 3 بہت سے سرحدی قبائل نے ڈیش دے کر مسلمانوں کی اطاعت قبول کر لی. نمبر 4 غزوہ تبوک میں سوار مجاہدین کی تعداد ڈیش تھی. نمبر 5 مسلمانوں نے ڈیش کلومیٹر کا فاصلہ انتہائی استقامت اور صبر سے طے کیا. سوال نمبر 4 ہے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں. الف ہے مسلمانوں نے تبوک کے مقام پر قیام کیا 15 دن, 20 دن, 25 دن یا 50 دن. جز بے ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ تبوک میں پیش کیا سارا سامان, آدھا سامان, 900 اونٹ, کچھ سامان. نمبر جز جیم ہے اسلامی لشکر کی جہاد پر روانگی کے وقت بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو نکل پڑے, خوشی میں, تکلیف میں, حسرت میں یا درد سے. جز دال ہے غزوہ تبوک میں اسلامی لشکر کی تعداد تھی 10,000, 20,000, 30,000 یا 40,000. اور جز ہے تبوک نام ہے جگہ کا, شخص کا, شہر کا یا دریا کا. یہ ہمارے مشقی سوالات مکمل ہوئے.